بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اوکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ ایک عرصہ دراز سے دنیا بھر میں مسلک حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ اپنے سوال کے ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجیے، آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ دونوں پیجز کے، اوکاڑوی فورم کا بھی، اوکاڑوی ڈیجیٹل میڈیا کا بھی ان باکس آپ کے پاس موجود ہے، آپ اس ذریعے سے بھی ہم تک سوالات پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ کی سہولت بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ گزشتہ نشست میں میرا نمبر چونکہ ایکٹیو نہیں تھا دوران نشست، تو اس لیے عارضی طور پہ ایک نمبر دیا گیا تھا۔ اب چونکہ میرا نمبر بحال ہو چکا ہے، واٹس ایپ کی سہولت دوران نشست بھی میسر ہے الحمدللہ، تو اب وہ نمبر تبدیل کر کے میرا ہی جو پرانا نمبر تھا جو کہ پہلے آپ لوگوں کے پاس تھا وہ اب دوبارہ بحال ہو چکا ہے، تو اسی پر آپ اپنے سوالات بھیجنے کا سلسلہ جاری رکھیے گا، اور وہ جو عارضی نمبر تھے جو کہ دیا گیا تھا وہ اس پہ نہ بھیجیے۔ آج کے پہلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ محمد سعید صاحب کا سوال کہ عمرہ پر جائیں اگر تو کون سی کتب کا مطالعہ کریں؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین و سامعین، آج نومبر کی 30 تاریخ ہے۔ کل عیسوی تقویم کا آخری مہینہ دسمبر شروع ہو جائے گا، بلکہ ہمارے پروگرام کے اختتام پر، کیونکہ رات 12 بجے تاریخ بدل جاتی ہے۔ ہجری تقویم کے حوالے سے جمادی الاولیٰ، جس کو آپ جمادی الاول بھی کہتے ہیں، وہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں کچھ عرصے سے اہل تشیع شیعہ حضرات مخدومہ کائنات ام السادات ام الحسنین حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے ایام شہادت منانے لگ گئے ہیں، جو پہلے کبھی اس طرح مناتے ہوئے انہیں سنا دیکھا نہیں گیا۔ کراچی میں پرانی نمائش کی چورنگی، جس کا نام حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی کے حوالے سے نورانی چورنگی رکھا گیا تھا، مگر وہ پکارا نہیں جا رہا، اس پر خاصا ٹریفک کا بھی معاملہ بن جاتا ہے۔ مجھے ایک ویڈیو کلپ مقاصد کربلا، یہ فیس بک پر کوئی پیج ہے، اس پر ایک ویڈیو کلپ مجھے کسی نے بھیجی مقاصد کربلا کے پیج پر، وہ فیس بک پر اپلوڈ ہوئی ہے۔ چونکہ بھیجی تو میری نظر سے گزری، اس وقت سے میری طبیعت پر بہت بوجھ ہے۔ لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ میرا لہجہ کچھ، یا میں الجھا ہوا ہوں۔
صحیح طرح بات نہیں کر رہا۔ وہ ویڈیو جو میرے پاس آئی ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں، تھیٹر پر، اسٹیج پر ایک عورت کو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کا روپ دیا گیا ہے اور ایک شخص کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روپ دیا گیا ہے۔ اور ایک غلط واقعہ، بالکل بے بنیاد واقعہ، اس کو واقعہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کو انہوں نے دکھایا، ایک بے بنیاد بات، اس کی منظر کشی کی گئی ہے، انتہائی توہین آمیز، انتہائی کا لفظ کہہ رہا ہوں۔ اس کی وجہ سے طبیعت پر بہت بوجھ ہے۔ مسلمان کہلانے والے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہو رہا ہے؟ اتنی گستاخی، اس قدر شدید توہین کہ کسی عورت کو حضرت فاطمہ کا روپ دیا جائے، حضرت سیدنا فاروق اعظم کا روپ دیا جائے کسی شخص کو، اور تھیٹر پر اس کو پیش کیا جائے، ایک جھوٹ کو، اور توہین اس طرح کی جائے۔ الامان الحفیظ، کاش کہ یہ لوگ سمجھتے کہ یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، یہ بلکہ نہایت سنگین نوعیت کی گستاخی ہے۔ اگر انہیں صحابہ میں سے کسی سے بغض ہے، عناد ہے، یا صحابہ سے ہے، تو خود سیدہ کا روپ دینا کسی عورت کو، اس روپ میں پیش کرنا، کیا ہو رہا ہے یہ؟ اگر آپ کے نزدیک ان کے ایام وفات، البتہ وہ جس طرح آپ نے شہید کرنے کا ذکر کیا، یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت 3 رمضان المبارک کو ان کا یوم وصال مناتے ہیں، جو کتابوں سے ثابت ہے۔ ان کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ وہ کتنی محترم خاتون ہیں، ہمیں کچھ اندازہ ہونا چاہیے۔ پوری قدر تو ان کی ہم کہاں جان سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہیں، جنت اور تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار ہیں، مولائے کائنات کی زوجہ محترمہ ہیں، حسنین کریمین کی والدہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی مقبول بندی ہیں۔ میں حکمرانوں سے ضرور کہوں گا، پیمرا یا فیس بک کے جو لوگ کہہ دیتے ہیں کسی بھی کو یہ ہمارے اسٹینڈرڈ کے مطابق چیز نہیں، اسٹرائک کر دیتے ہیں، پیج بند کر دیتے ہیں، آپ کا ایمانی تقاضا کیا ہے؟ میرے ملک میں کوئی بھی ملک کے خلاف یا کسی طبقے کے خلاف بات کرتا ہے، یہ لوگ فوراً پابندی لگاتے ہیں۔ اتنی مقدس ہستیوں کی توہین ہو اور یہ لوگ چشم پوشی کریں، عجیب بات ہے۔ اللہ تعالی معاف فرمائے۔ میں نے صرف اپنا درد بیان کیا ہے، میں وہ لفظ نہیں کہہ رہا ہوں جن سے کسی کو اشتعال ہو، لیکن میری غیرت ایمانی کا تقاضا مجھے یہی کہہ رہا ہے کہ میں سب کو کہوں کہ ایسے موقعوں پر ہماری خاموشی بھی جرم بن جاتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ برائی کو دل سے برائی سمجھنا بھی ضروری، مگر وہ کمزور ترین درجہ ہے۔ ہمیں اس بارے میں ضرور حکمرانوں کو باور کرانا ہے کہ وہ اپنے منصب کی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے ان باتوں کا نوٹس لے اور ایسی چیزوں کو الاؤ نہ کریں، بہت ضروری ہے۔
مگر ایک دعا ضرور کروں گا، وہ تمام لوگ جنہوں نے یہ جسارت کی ہے اللہ تعالیٰ انہیں تباہ و برباد کرے۔ بہت بڑی گستاخی ہے جو ناقابل برداشت۔ سوال آیا ہے عمرہ پر جائیں یا زیارت پر جائیں یا حج پر جائیں۔ اردو میں، عربی میں، انگلش میں متعدد کتابیں موجود ہیں۔ اہل سنت کی طرف سے، علماء کی طرف سے، متعدد تنظیموں کی طرف سے مناسک حج کے لیے، مناسک کا مطلب وہ ارکان، وہ عبادت جو وہاں آپ حج عمرہ کے درمیان کرتے ہیں، ان میں بہت عمدہ کتابیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ہے، اس کے بعد دیگر علماء نے بھی لکھی ہیں، وہ آپ لیں۔ اہل سنت کے مختلف ادارے تقسیم بھی کرتے ہیں مفت، وہ کتابیں پڑھیں۔ باقی دوسروں نے بھی لکھی ہیں لیکن اس میں کچھ انہوں نے اختلافی باتیں بھی لکھی ہیں۔ رفیق الحرمین نام ہے شاید، جی، یہ اس طرح دوسری کتابیں موجود ہیں، وہ آپ پڑھیں تو بہتر ہوگا۔ محمد حسین خان صاحب کا سوال کہ 10 درہم سے کم مقدار کا مہر ہو تو کیا یہ مہر حقیقتاً ادا ہوگا یا نہیں؟ دوسرا سوال یہ کہ اگر اس سے کم مہر رکھا یا اس سے بھی لیکن باہم رضامندی شامل تھی تو کیا مہر ادا مانا جائے گا؟ جس شخص نے یہ سوال کیا ہے مجھے یہ بتائے کہ آج کے دور میں اس سے کم کون ہے جس کے پاس اتنی بھی استطاعت نہیں ہے، یعنی اتنی بھی اس کی ایبلٹی یا صلاحیت نہیں ہے۔ 10 درہم کا مطلب 2.25 تقریباً تولے بنتا ہے۔ تقریباً چاندی کتنے کی آ جائے گی؟ زیادہ مہر ہونا اچھی بات ہوتی ہے جو ادا کیا جائے، یہ نہیں کہ صرف دکھاوے کے لیے ہو۔ کسی کے پاس نہیں ہے تو اس کے بدل میں کوئی چیز ہوتی ہے، لیکن یہ اتنی معمولی رقم اول تو اس دور میں کوئی شخص نہیں ہوگا، اور اگر ہے اور اس کے ساتھ کوئی اور صورت ہے تو پہلے وہ صورت واضح کی جائے کہ باہمی رضامندی کس بات پر ہوئی ہے۔ لازمی بات ہے کوئی چیز بدل ہوگی، کوئی تعلیم ہوگی، کوئی اور چیز ہوگی تو اس پر نکاح ہو سکتا ہے، لیکن جب تک واضح نہ ہو اس کے بغیر میں جواب نہیں دوں گا۔ اسلام آباد سے عالیہ حسین صاحبہ، آپ نے سوال کیا تھا، وہ سوال کی جو نوعیت تھی اس بنیاد پر وہ سوال نشست میں پڑھا تو نہیں جا سکتا، لیکن اتنا بتا دوں کہ حضرت سے نشست شروع ہونے سے قبل میں نے وہ سوال کیا تھا، حضرت تک پہنچایا تھا، تو علامہ صاحب نے اس کا جواب دیا ہے کہ وہ بات، وہ عمل شرعاً درست نہیں ہے۔ اگلا سوال رمشا صاحبہ کا کہ ہمارے گھر میں روضہ مبارک کی تصویر فریم میں ہے اور میرے والد صاحب محبتاً تعظیماً ہر پیر کی شب اس پر ہار ڈالتے ہیں پھولوں کا۔ انہوں نے کہیں سے سنا ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے روضے پر ہار ڈالنے سے منع فرمایا ہے، تو کیا گھر میں ہم اس تصویر پر یہ ہار لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ نے کی ہے، اس کی ثبوت پیش کریں کہ کہاں ایسا فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹہنی، تازہ ٹہنی قبر پر لگائی خود اپنے ہاتھ سے، جس سے پھول رکھنے کا جواز ملتا ہے کہ جب تک وہ تازہ رہتے ہیں، سوکھ نہیں جاتے، وہ تسبیح پڑھتے ہیں جس سے قبر والے کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو تصویر پر ہار ویسے ڈیکوریشن کے لیے لگا لیا ہے تو منع نہیں ہے، لیکن یہ مطلب آپ صرف محبت سے اگر لگا لیا ہے ہار تو یہ نہیں کہوں گا کہ وہ حرام ہو گیا، لیکن وہ عمل جس طرح کے کچھ دوسرے مذہب والے کرتے ہیں، اگر وہ چیز پائی جائے گی تو پھر منع کیا جائے گا۔
تو اس کو رکھا ہے آپ نے، دیکھیں، خوش ہوں جب اس کو دیکھیں، درود شریف آپ کو یاد آئے یا آپ وہ تصور میں لائیں، تو وہ تو صرف آنکھوں کو خوش کرنے کے لیے کہ وہ منظر سامنے رہے. لیکن اگر کوئی ہار ویسے ڈال دیتا ہے لیکن مقصد کچھ اور نہیں ہے تو اس حد تک تو درست ہوگا، لیکن اس سے آگے کی اگر کوئی بات ہو جائے گی تو پھر درست نہیں رہے گا. اچھا، اس میں علامہ صاحب وہ جو گزشتہ سوال تھا جو کہ میں نے پڑھا نہیں تھا، اس کا آخری حصہ یہ بھی تھا کہ اگر یہ عمل سرزد ہو چکا ہو تو اب اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ چونکہ خاتون نے پردے کا سوال کیا تھا، وہ ایک پردے کی بات ہے، یعنی زن و شوہر کے درمیان تعلق میں غلط طریقہ اختیار کرنا، تو وہ ہوا ہے تو اس کی توبہ کریں، اور اس کے لیے جو بھی آپ کے حیثیت کے مطابق ہو اللہ کی راہ میں صدقہ کریں، معافی چاہیں، اور آئندہ اس عمل سے اجتناب کریں. حیدرآباد سے جاوید شیخ صاحب کا سوال کہ مدینہ منورہ میں کبوتروں کو جہاں دانہ ڈالتے ہیں وہاں لوگ تصویر بنوانے کے چکروں میں بے زبان پرندوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں. اس مسئلے کے حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے کہ ان لوگوں کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ تکلیف کس طرح پہنچانا؟ یہ تو ہے نا کہ دانہ ڈال دیا، وہ کبوتر جو ہوتے ہیں وہ لے لیتے ہیں، کبھی نہیں لیتے، لیکن تکلیف پہنچانے کا عمل مجھے نہیں معلوم کہ کس طرح تکلیف پہنچاتے ہیں. زبردستی پکڑ لیتے ہیں ان کو، یا یہ کہ ان کو دبوچ لیتے ہیں، تو وہ غلط ہوگا. وہاں تو میں نے اکثر کو دیکھا لوگ صرف دانہ ڈالتے ہیں. تصویر بنانے کا شوق تو اللہ کی پناہ جیسا ہو گیا ہے، لیکن یہ کہ تکلیف کیا پہنچاتے ہیں، غلط چیز ان کو ڈالتے ہیں یا یہ کہ ان کے ساتھ کوئی ایسا عمل کرتے ہیں، تو وہ غلط ہوگا. باقی دانہ ڈالنا بہت اچھی بات ہے، پرندوں کو ڈالیں آپ اپنے گھر میں بھی، بلکہ اپنے کو پانی کا پیالہ رکھ دیں، کہیں کوئی سوکھے ٹکڑے رکھ دیں تو پرندے کھا لیتے ہیں. لیکن تکلیف انہوں نے نہیں بتایا کہ کس طرح پہنچاتے ہیں، تو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے. عزیز عبد الرحمن صاحب کا سوال کہ والدہ کا انتقال ہو گیا ہو اور ان کی 3 بیٹیاں ہوں، بیٹا نہ ہو، تینوں بیٹیاں شادی شدہ ہوں، تو اب ان کا زیور کس طرح تقسیم کیا جائے گا؟ نیز ان کے جن کا انتقال ہو چکا ہے ان کے شوہر یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی ملکیت میں موجود تمام چیزیں اپنی زندگی ہی میں تینوں بیٹیوں کے نام کر دیں. اس کے لیے انہیں کیا کرنا ہوگا؟ کیا وہ جو زیور تھا وہ اس خاتون کی ملکیت میں دے دیا گیا تھا یا صرف پہننے کے لیے دیا تھا؟ اکثر گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ شوہر یعنی سسرال کی طرف سے جو زیور دیا جاتا ہے، میکے کی طرف سے جو آتا ہے، وہ میکے نے تو دے دیا بیٹی کو، لیکن سسرال کی طرف سے اکثر سننے میں آیا ہے کہ وہ مالک نہیں بناتے، واپسی کا مطالبہ بھی کر لیتے ہیں، یا اپنی بیٹی کی شادی کا موقع آیا تو بہو سے لے کے اس کو دے دیتے ہیں. تو مالک بنا دیا تو وہ اب اس خاتون کا ہو گیا. اب اس خاتون کی وراثت کا جو شرعی تقسیم ہے اس کے مطابق ہوگا. اگر وہ خاتون کی ملکیت میں نہیں تھا، اب باپ کی ملکیت میں ہی ہے، پہلے بھی تھا، تو پھر باپ اپنی زندگی میں برابر تقسیم کرے گا، یہ نہیں کہ کسی کو کم کسی کو زیادہ. اگر یہ صورت نہیں ہے تو پھر شرعی تقسیم، چونکہ بیٹا نہیں ہے تو پھر جو شرعی تقسیم ہے شوہر کا کیا ہوگا، باقی بہن بھائیوں کا کیا ہوگا، اس حساب سے ہوگا. لیکن چونکہ واضح نہیں ہے کہ مالک کون ہے، اگر وہ خاتون ہی مالک تھی تو پھر اس خاتون کے جو وراثت کا قانون ہے شرعی اس کے مطابق، اور اگر یہ شوہر مالک ہے تو اب یہ زندگی میں دینا چاہ رہا ہے تو یہ برابر دے دے، اس کو حق ہے، لیکن بعد میں شرعی تقسیم ہوگی. شاہ نواز صاحب کا سوال کہ نقوی، علوی، رضوی یہ ایک خاص گروہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ان القابات کو اپنے ناموں کے ساتھ لگاتے ہیں، کیا ہم اہل سنت بھی اپنے نام کے ساتھ یہ لگا سکتے ہیں؟ علوی کہلاتے ہیں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی اولاد.
سادات نہیں ہوتے وہ، کیونکہ حضرت علی نے حضرت سیدہ پاک کے بعد بھی 9 شادیاں کی تھیں. ان کے 30 اولادیں، جن میں 17 یا 18 بیٹے بتائے جاتے ہیں، بعضوں نے 19 لکھا ہے، واللہ عالم. تو وہ جو ہیں وہ علوی کہلاتے ہیں. معاف کیجیے گا. تو وہ علوی کہلاتے ہیں. لازمی بات ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ شیعہ ہوں. اکثریت سنی آوان جس طرح کہلاتے ہیں وہ بھی حضرت علی کی اولاد کہلاتے ہیں. تو یہ نہیں ہے. اسی طرح زیدی ہوں، نقوی ہوں، تقوی ہوں، اور یہ جعفری ہوں، کاظمی ہوں، وہ سنی بھی ہوتے ہیں. یہ کس نے کہہ دیا کہ صرف وہ شیعہ ہی ہوتے ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو جو اولاد ہے وہ نسبت لگائے. اب مثال کے طور پر کوئی شخص سیدنا فاروق اعظم کی اولاد نہیں مگر فاروقی لکھے اپنے آپ کو، حضرت عثمان کی اولاد نہیں عثمانی لکھے، حضرت صدیق اکبر کی اولاد نہیں صدیقی لکھے، تو یہ لوگوں کو دھوکہ دینے والی بات ہوگی. سید ہو لکھنا تو لوگوں نے پتہ نہیں مذاق بنا لیا، سید نہیں ہوتے اور لکھ دیتے ہیں یا بول دیتے ہیں. تو جو جس کی اولاد نہیں. اور بخاری میں بھی اور دیگر مقامات پر احادیث موجود ہیں کہ جو باپ نہیں ہے اور اس کو باپ کہا جائے، یعنی غیر ابیہ کے الفاظ ہیں، نسبت اس کی طرف کرے جو باپ نہیں ہے، تو ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھتا، اس پر جنت حرام ہو جاتی ہے. تو جو کسی کی اولاد، ہاں باقی نسبتیں آپ لگا لیں، آپ نقشبندی، قادری، چشتی، سہروردی، وہ جو ہیں سلسلے وہ ان کی لگائیں گے، لیکن جو نسبت اولاد ہونے کے حوالے سے ہے وہ وہی لگائے جو اولاد ہے. جن کے پاس شجرہ موجود ہے وہ تسلی ہے، یقینی بات، ورنہ دھوکہ نہ دے، خود بھی گناہ گار ہوگا اور اس کا وبال بھی اس پر ہوگا. ننکانہ صاحب سے طارق محمود صاحب کے سوالات. ان کا پہلا سوال کہ محراب کا حصہ مسجد میں کیوں شامل نہیں ہوتا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر امام صاحب کے پاؤں محراب کے باہر نہ ہوں تو نماز نہیں ہوتی. وضاحت فرما دیجیے. شرعی مسائل لوگوں کو چونکہ پڑھتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں، اس لیے ان کو معلوم نہیں ہے. یہ شرعی مسائل ہیں. آپ کو چونکہ فقہی معلومات نہیں ہیں تو آپ کو جب بتا دیا گیا ایک بات تو پھر اب آپ اس پر اعتراض نہ کریں. ہاں سمجھنا چاہتے ہیں سمجھا دیا جائے گا. پہلے جو مساجد ہوتی تھیں ان میں اس طرح محراب الگ سے آگے جس طرح بنایا جاتا ہے یہ نہیں ہوتا تھا. آج جس زیب و زینت کے ساتھ ممبر یا محراب بنائے جاتے ہیں یہ شروع میں نہیں تھے، بعد میں ہوئے. بلکہ مسجدیں بھی اس طرح شاندار عمارتیں نہیں ہوتی تھیں، اب بنائی جاتی ہیں. اس کے بھی وجہ میں نے پہلے بھی بیان کی ہے کہ جب لوگوں کے اپنے گھر بہت خوبصورت ہوں اور پھر اللہ کا گھر خوبصورت نہ ہو تو وہ بات مناسب نہیں. اس لیے تو فقہا یعنی دین کی سمجھ رکھنے والوں نے مسئلے سمجھائے ہیں. تو چونکہ اس کو بعد میں بنایا گیا تو وہ حصہ مسجد سے الگ شمار ہوتا ہے، اور جتنا حصہ اب محراب بنا دیا وہ اس کے اندر مصلی کی جو جگہ بنائی ہے اس پہ امام کھڑا ہوگا، اس میں وہ کوئی حرج نہیں ہے. ہجوم زیادہ ہو تو پھر مسئلہ اور بھی بدل جاتا ہے. آج کل مساجد میں پلاسٹک کی صفوں کے نیچے فوم لگاتے ہیں. لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اس پر نماز نہیں ہوتی کیونکہ سجدہ سخت جگہ پر ادا کرنا چاہیے. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ انڈر لے جس کو کہتے ہیں نا، نیچے بچھا کے اوپر قالین بچھا دیا گیا، اس میں لچک نہیں ہے، یعنی آپ دبائیں تو وہ واپس نہیں آئے گا. وہ اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن ایسا کوئی اسپنج لگایا ہے یا ایسی چیز لگائی ہے کہ دبائیں اور آپ ہٹیں تو وہ واپس آئے، پھر وہ غلط ہو جائے گا. یہ ذہن میں رکھیں. تو اب وہ کس طرح کا فوم ہے؟ صرف بیٹھنے کی جگہ پہ لگا ہے یا سجدے کی جگہ پہ بھی لگا ہے؟ میں نے
ایسے مسلح دیکھے ہیں کہ وہ بیٹھنے کی جگہ پر نرم کر دیتے ہیں لیکن سجدے کی جگہ پر وہ چیز نہیں لگاتے، اسپنج وغیرہ. تو سجدے کی جگہ اگر وہ واپس آتی ہے نا، آپ نے دبایا، دب گئی، پھر واپس آئی تو درست نہیں ہوگا. اور اگر وہ دبی ہے اور اس سے زیادہ اور دبتی نہیں اور واپس بھی نہیں آتی لیکن نرم رہتی ہے تھوڑی سی، تو کوئی حرج نہیں. وقاص خان صاحب کا سوال کہ کیا حسد کرنا باطنی عمل ہے؟ اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ نیز بغض اور حسد میں فرق سمجھا دیجیے. حسد یہ ہے کہ اللہ کی تقسیم سے راضی نہیں ہے، اللہ نے اس کو کیوں دیا ہے. تو جلنا، جس کو آپ کے ہاں جیلیسی بھی کہتے ہیں یا انوی بھی کہتے ہیں، انگلش میں کچھ الفاظ ایسے ہیں. بغض دشمنی کو کہتے ہیں. دونوں میں فرق ہو گیا. حسد یہ ہے کہ اس کو کیوں ملا ہے، مجھے کیوں نہیں ملا، اور بغض دشمنی ہو گئی. وہ کھلم کھلا ان دونوں میں یہ فرق ہو گیا. تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو توبہ کرنی چاہیے. اللہ تعالی رشک جائز ہے کہ واہ اس کو ملا ہے، کاش مجھے بھی ملے، کیا بات ہے، اس کو اللہ نے عطا کیا. اس حد تک اگلے کو بھی وہ تو اس پہ تکبر کرنے کی نہیں، کوئی ایسی چیز ملی ہے اور اس سے وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ گیا ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. دکھاوا جو ہے جس کو شرک خفی کہا جاتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو نماز بہت دھیان سے پڑھ رہے ہیں ورنہ جس طرح پڑھتے ہیں اس کا حال ہی کوئی نہیں ہے، تو اس کو بھی شرک خفی کہا گیا تاکہ لوگ اچھا سمجھیں. تو ہمیں منع کیا گیا. اور حسد جو ہے وہ آپ کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے، جس طرح سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، یہ بتایا گیا. تو اللہ تعالیٰ کی عطا پر راضی رہیں. ہاں اگر آپ کو رشک کرنا ہے یا دعا کرنی ہے اپنے لیے کہ مجھے بھی ملے، اس حد تک بہت اچھی بات ہے، لیکن دشمنی الگ چیز ہے، حسد اور چیز ہے. انڈیا سے اختر صاحب کا سوال کہ ڈی نیچرڈ الکوہل والا پرفیوم جائز ہے یا ناجائز؟ اور وضاحت فرما دیجئے کہ کس بنیاد پر ہم سمجھیں کہ کون سا پرفیوم جائز ہوگا اور کون سا ناجائز، اصول بیان فرما دیجئے. میں نے کئی مرتبہ یہ مسئلہ کیا ہے کہ یہ جتنی آرٹیفیشل، مثال کے طور پر بیوریجز میں آپ کے سافٹ ڈرنکس ہیں، ان میں بھی خوشبو آپ الکوہل سے بناتے ہیں، بھلے وہ آپ جس کا نام آپ نے کوک پیپسی رکھا ہوا ہے، ان میں بھی آپ الکوہل سے بناتے ہیں. وہ الکوہل اب کیمیکل سے بھی بننے لگ گیا ہے. اس کے لیے یہ بتا دیا گیا، مثال کے طور پر ایک ڈرم ہے 100 کلو کا، 100 کلوز کا، اس میں انہوں نے ڈالا ہے 8% تک، 8% تک. لازمی بات ہے جب وہ چھوٹے سے کنٹینر میں یا باٹل میں آئے گا تو وہ تو برائے نام ہوگا. تو 8% تک دواؤں میں ملایا جاتا ہے ہومیوپیتھی کی. آپ نے ابھی کورونا میں سینیٹائزر استعمال کیا، اس میں سے 60% تک بھی الکوہل استعمال ہوتا رہا اور سب کرتے رہے ہیں. حالانکہ یہ سینیٹائزر کے نام پہ جو آپ کے اسکن کے ساتھ سلوک ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی پناہ. لوگ ان چیزوں کو فوراً بغیر سوچے سمجھے استعمال کر لیتے ہیں. اس سے بہتر ہے آپ صابن سے اپنا ہاتھ دھو لیں. اگر کوئی چیز نہیں میسر ہے تو اس کے دوسرے بھی طریقے ہیں، لیکن یہ سینیٹائزر کا استعمال اب عام ہے. حالانکہ اس میں کس حد تک وہ ہوتا ہے الکوہل اس کو پڑھے. دواؤں میں، بیوریجز میں ہوتا ہے تو 8% تک بیان کیا گیا، اس سے زیادہ ہوگا. اب یہ کہ اگر وہ کسی ناپاک چیز سے بنایا گیا ہے تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. کیمیکل سے بنا ہے تو پھر بھی اس کی میں نے مقدار بتا دی ہے، بچنا چاہیے. ان کا اگلا سوال کہ اکثر لوگوں نے کسی بد مذہب اسکالر کی نہ کوئی تصنیف پڑھی ہوتی ہے نہ ہی تحریر، لیکن وہ تمام مسالک کو صحیح جانتے ہوئے ہر ایک کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہوں، لیکن وہ خود کو سنی بھی نہ کہتے ہوں، مگر ساتھ ہی وہ کسی برے نظریے کے زیر اثر بھی نہ ہوں. تو ایسے نیوٹرل لوگوں کے ساتھ رشتہ داری اور تعلق رکھنا کیسا ہے؟ جو سوال میں بات پنہاں ہے میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ چھوٹی سے چھوٹی چیز خریدتے ہیں، اس کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کہ اس کا
مینوفیکچرنگ کہاں ہوئی ہے، کہاں بنایا گیا، کیا استعمال کیا گیا اس میں. ایک ہینکر چیف جس کو چھوٹا جیبی رومال کہتے ہیں، آپ اس کا کپڑا بھی دیکھتے ہیں، رنگ بھی دیکھتے ہیں، ڈیزائن بھی دیکھتے ہیں. وہاں تو آپ بہت احتیاط کریں اور ایمان کے معاملے میں آپ اہمیت نہ دیں. مولا کائنات حضرت علی کا فرمان، جس کو دوست بنا رہے ہو پہلے اس کے بارے میں معلوم کرو، کیونکہ انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ملتا جلتا ہے. تو بہت زیادہ ضرورت بری صحبت کا برا اثر ہوگا، جس سے بیان کیا گیا احادیث میں بھی اور قرآن میں بھی ملتا ہے. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، قیامت کے دن افسوس کرے گا کہ میں نے فلانے کو دوست کیوں بنایا. اس وقت کا پچھتانا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. تو ہمیں ایمان کے معاملے میں لچک نہیں رکھنی. یہ نہیں کہ جی ہو سکتا ہے ان کے پاس، جو صحیح معلومات ہیں ان کے مطابق آپ کو اگر نہیں ہے تو معلومات حاصل کرنی ہے. اگر آپ ان کو برا نہیں کہتے، برے کو چور نہیں کہتے، تو پھر آپ کا شمار کیا ہوگا؟ غلط کو غلط ہی کہنا ہوگا، صحیح کو صحیح ہی کہنا ہوگا اور ماننا ہوگا. تو یہ چیز جو انہوں نے کہی ہے اس کو میں کئی طریقے سے سمجھا سکتا ہوں. مثال کے طور پر ایک شخص قرآن ہی پڑھ رہا ہے مگر غلط ترجمہ کر رہا ہے، تو کیا ہم اس کو کہیں گے کہ یہ بھی قرآن کا واضح عالم ہے یا صحیح عالم ہے؟ وہ جو علامہ اقبال نے بھی کہا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، اور ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، پہلے کہ اللہ کی آیتوں کو تھوڑے سے قیمت کے بدلے مت بیچو. تو جو لوگ غلط ہیں، جن کے یعنی ضروریات دین قطعی جو ایبسولوٹ ہوتے ہیں یا بیسک، ان کے بارے میں ہی ان کی باتیں درست نہ ہوں، تو ان کے بارے میں آپ کہتے ہیں جی کوئی برا نظریہ نہیں رکھ رہے، غلط ہے. آپ کے حلقہ میں، آپ کے ملنے جلنے والوں میں کوئی اگر ایسا ہے تو آپ اس کو پیغام حق پہنچائیں جتنا آپ کو صحیح معلوم. نہیں پہنچا سکتے ہیں تو آپ رسمی دنیا کے معاملات تو کر سکتے ہیں، مگر اس کے لیے دل میں کوئی جگہ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ اللہ کے وفادار یا نبی کے وفادار جو نہیں ہیں ان کے لیے میرے پاس رعایت ہے. تو پھر میں کیا کروں؟ حالانکہ قرآن تو وغلظ علیہم کہہ رہا ہے، صاف طور پہ لیغیظ کے الفاظ آئے ہیں کہ ان کے لیے رعایت نہیں ہوگی. ان کے لیے رعایت کرنے کا مطلب یہ کہ آپ کی اپنی ایمانی حالت میں آپ پوری طرح پکے نہیں ہیں. اگلا سوال اسلام آباد سے طاہر محمود قادری صاحب کا، خواب میں کسی صحابی یا ولی اللہ کے مزار کی نشاندہی خود ان صحابی یا ولی اللہ نے کی ہو تو وہاں پر مزار بنا کر حاضری دینا کیسا ہے؟ اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ بنانے کا کیا مطلب؟ یعنی آپ کو یقینی طور پر کسی نے آ کے بتایا، لوگوں کو عام معلوم نہیں ہے اور آپ کو بتایا تو آپ نے وہاں کوئی تعمیر کر دی، یہ مطلب ہے؟ خواب میں نہیں، مطلب تعمیر کرنے کا مطلب یہی نا، بنانا. ویسے پتہ چلے ہم لوگ نسبت کی وجہ سے بہت سی قبروں کی پکی بات نہیں، مثلا انبیاء کرام، حضرت ایوب علیہ السلام کا مزار وہاں عمان میں وہاں بھی بنا ہوا ہے، عراق میں بھی بنا ہوا ہے. تو سوائے ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کسی کا دعویٰ نہیں کر سکتے. ان کی قبر انور کا تو یقین ہے نا ہر طرح، باقی کے بارے میں پوری طرح اس درجے کا یقین نہیں، لیکن نسبت ہوتی ہے، بتایا جاتا ہے. تو اگر کوئی ہے تو نسبت کی وجہ سے، لیکن غیر شرعی کام نہیں ہوگا وہاں جانا، حاضری دینا. اگر وہ اللہ والے کی قبر ہے منع نہیں ہے. ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا زیارت قبور کے بارے میں، ایک تو یہ کہ دنیا کی رغبت کم ہو، موت کی یاد رہے، اور پھر اللہ والوں کے مزارات پہ جانا اللہ کی رحمتوں برکتوں کے وہ ٹھکانے ہوتے ہیں. تو غیر شرعی کام نہ ہو. اگر کوئی یقینی طور پر بتایا ہے اور کنفرم ہے تو آپ کہہ بھی سکتے ہیں کہ مجھے یہ اشارہ ہوا. اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو ہم اس پہ جرا نہیں کریں گے. تو اگر صحیح ہے وہ مزار ہے تو وہاں جانا، زیارت کرنا، سلام کرنا، وہاں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، ان کا وسیلہ لینا، یہ جائز کام ہے. ملتان سے مزمل صاحب کے سوالات. ان کا پہلا سوال کہ کالج میں کو ایجوکیشن کی وجہ سے
میرے کچھ دوستوں کے لڑکیوں کے ساتھ تعلقات ہیں، میں خود لڑکیوں کے ساتھ میل جول رکھنے سے خود کو محفوظ رکھتا ہوں، میرے لیے حکم بیان فرما دیجئے کہ شرعی طور پر مجھے ان خواتین کے ساتھ جو میرے ساتھ پڑھتی ہیں کیسا برتاؤ رکھنا ہوگا؟ کو ایجوکیشن ہمارے ہاں رائج کی گئی ہے۔ یہود و نصارہ نے مسلمانوں کو بہت سی چیزیں فیشن کے نام پہ دے دیں، بہت سے کھلونے ضرورت کے استعمال کے لیے، لیکن ان میں کیا کچھ آہستہ آہستہ ہمارے معاشرے میں رچ بس گیا ہے ہمیں احساس نہیں۔ کوئی چیز آتی ہے مثلاً ٹائٹس، یہ تنگ پجامے پہنا دیے گئے، وہ جی اس سے جسم گرم رہتا ہے یہ وہ، اور ہم نے ان کو اپنانا شروع کر دیا۔ بچوں کے لیے تصویروں والے یا ایسے گارمنٹس بنا کے دیے اور ہم نے اپنانا شروع کر دیا، سلیو لیس لباس، یہ چیزیں اس طرح وہ آہستہ آہستہ ہمارے اندر ڈالتے ہیں۔ تو کو ایجوکیشن بھی اسی طرح ڈالی گئی کہ نہیں جی اعتماد ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، حالانکہ بھاولپور یونیورسٹی اسلامیہ یونیورسٹی ہے نا، کتنا بڑا اس کا کیس آیا سامنے، کالجوں کے اور کتنے قصے آتے ہیں سامنے، یہ یعنی انتہا کی بات اور ہم لوگ غافل ہیں۔ تو یاد رہے کہ اگر کوئی پہلے علی گڑھ میں بھی تھا، یونیورسٹی بنی تھی، لڑکے آگے بیٹھتے تھے، درمیان میں پردہ ہوتا تھا، پیچھے لڑکیاں بیٹھتی تھیں، اس حد تک تو گنجائش ہے۔ لیکن یہ کہ مکس ہونا، پھر ان کے ساتھ آپس میں ہاتھ بھی ملا رہے ہیں، ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہے، تو رعایت کیا آپ پسند کریں گے کہ آپ کی سگی بہن کے ساتھ بھی اسی طرح ہو، آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی؟ تو پھر آپ دوسرے کی بہن بیٹی کا بھی خیال کریں۔ یہ چیزیں آپ کی ایمانی، اب دیکھیں مثال کے طور پر محرم کی پابندی ختم کر دی، حالانکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے کہ بغیر محرم کے عورت ایسا سفر نہ کرے جس میں راحت آتی ہے۔ اب وہ پابندیاں نہیں جی، زمانہ بدل گیا ہے، یوں ہے وہاں، ہم لوگ اس طرح آہستہ آہستہ یعنی ان چیزوں سے مانوس ہوتے جا رہے ہیں اور دین کے احکام کو بھولتے جا رہے ہیں۔ اس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ یا تو مجھے کوئی یہ بتا دے کہ دین کی کسی پابندی کو توڑ کر کسی نے کوئی خیر پائی ہو، جبکہ برے نتائج، معاشرہ کتنا بگڑ گیا ہے۔ ابھی یہ جو منشیات کے حوالے سے، اور آئس ہے، کیا کیا نام ہے، ہیروئن ہے، آئس ہے، کتنی لڑکیاں پڑھی لکھی اور باقاعدہ ان کو سپلائی کرنے والے، جو پوش ایریاز کہلاتے ہیں، امیروں کے علاقے، ان میں کس کس طرح سپلائی ہوتی ہے، کیسے اچھے اچھے گھروں کے بچے بچیاں اس میں ملوث ہو چکے ہیں۔ تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے، آپ پڑھنے کو جائیں، اپنا کوئی ضروری بات ہو، کوئی اگر کرنی پڑ گئی ہے تو باقی جہاں تک ہو سکے احتیاط کریں۔ لیکن یہ میں معاشرے کے طور پر بات کی ہے میں نے کہ ہم لوگ اب اسلامی قدروں کو اہمیت نہیں دے رہے، اور ہمارے اندر ایسے لوگ ڈالے جا رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں نہیں جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، مولوی ایسے ہی کہتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ معاشرہ بگڑ رہا ہے۔ کتنی چیزیں، کچھ لوگوں نے سچی باتوں کو کہانیاں کہنا شروع کر دیا، مذاق کرنا شروع کر دیا، اولیاء کی توہین شروع کر دی، تو کیا سمجھتے ہیں پھر بلائیں نہیں آئیں گی، پھر مصیبتیں نہیں آئیں گی؟ اور اللہ کا فرمان جو میرے ولی سے دشمنی رکھے اس کو کہو مجھ سے لڑنے کو تیار ہو جائے۔ تو یہاں مسلمہ اولیاء کرام، مستند اولیاء کرام کے لیے کیسے کیسے لفظ کہے جا رہے ہیں، اور اس پر کہا جائے کہ نہیں، تو جو بھی غلطی ہوگی اس کو غلطی کہا جائے۔ اگر آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ مولوی تو بیک ورڈ ہے، رجت پسند ہے، تو ہم اگر رجت پسند ہیں تو کس طرف جا رہے ہیں؟ نبی کی طرف جا رہے ہیں نا۔ یا تو یہ کہیں نا کہ ہم گمراہی کی طرف، ہم تو نبی کی طرف، وہی صحیح راستہ ہے۔ اور اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہو تو صراط مستقیم کن کا راستہ ہے؟ نبیوں کا، صدیقوں کا، شہیدوں کا، صالحین۔ بات لمبی ہو گئی، بہرحال میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ چیزیں رائج کر دی گئی ہیں۔ آپ کہیں گے اب اس سے بچ نہیں سکتے، تو جہاں تک آپ سے احتیاط ہو وہ کریں۔
ان کا اگلا سوال کہ جب اساتذہ مجھے پڑھا رہے ہوتے ہیں اور پڑھائی کے دوران اگر وہ میری تعریف کرتے ہیں تو مجھے سب کے سامنے اچھا نہیں لگتا کہ میری تعریف کی جائے، تو کیا میں اپنے اساتذہ کو ٹوک سکتا ہوں؟ جی، آپ اگر واقعی وہ چیز آپ میں نہیں ہے تو پھر تو جھوٹ ہو گیا نا۔ ایسی تعریف کرنا کسی کی یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہیں اور وہ چیز اس میں نہیں ہے، تو اس کو کہنا چاہیے کہ یہ چیز مجھ میں نہیں ہے، آپ دعا کریں کہ یہ اچھی بات مجھ میں آ جائے۔ تعریف حوصلہ افزائی کے لیے بھی اس اساتذہ کرتے ہیں، ان کا مقصد تو آپ بس یہی کہ دعا کریں، اس وقت یہی کہیں کہ یا اللہ مجھے ایسا بنا دے اگر میں نہیں ہوں، اور اگر ہیں تو یا اللہ میرے زوال نعمت سے بچا، جو نعمت مجھے عطا کی ہے اس میں زوال نہ آئے۔ حالانکہ منہ پر تعریف کرنا بگاڑنے بھی سبب بنتا ہے، لیکن بعض جگہ حوصلہ افزائی کے لیے اچھی بات ہوتی ہے، دوسروں کو ترغیب دینے کے لیے۔ لیکن یہ کہ وہ خام خواہ جس کو کہتے ہیں نا مکھن لگانا، مسکا پالش، خوش آمدی، وہ غلط باتیں۔ بنگلور انڈیا سے اکرم شمسی رضوی صاحب کا سوال کہ جن صورتوں میں آیات سجدہ ہیں وہ صورت نماز میں جب پڑھی جائیں گی تو کیا اس وقت بھی سجدہ کرنا ہوگا؟ آپ اگر مفرد جس کو نا اکیلا شخص نماز پڑھ رہا ہے تو جب بھی وہ وقت آئے گا فوراً سجدے میں جائے۔ اگر نماز میں ویسے تلاوت کر رہے ہیں اور آپ کے پاس وہاں قریب میں فوراً سجدے کا اہتمام نہیں ہے تو آپ بعد میں کر سکتے ہیں، لیکن اسی وقت کر لینا تاکہ بھول نہ جائے، کیونکہ وہ رہے گا آپ پر، بھول نہ جائے، یا یہ ہے کہ جی آپ کو یاد نہ رہے کہ کتنے تھے تو اسی وقت کرنا تلاوت کے دوران۔ لیکن نماز میں جماعت میں ائمہ اگر ترتیب سے قرآن پڑھتے ہیں پورا قرآن اور آیات آ جاتی ہیں تو وہ پہلے اعلان کر دیں، ان کو بتانا ضروری ہے۔ لیکن وہ امام کہتے ہیں ہم نے نیت کر لی تھی تو باقی نے تو نہیں ان کو معلوم، وہ گناہ گار نہ ہو جائیں، تو ایسی آیات اگر ترتیب سے نہیں پڑھ رہے تو سجدے والی آیات نہیں پڑھنی چاہیے تاکہ کوئی گناہ گار نہ ہو جائے، کسی کو معلوم نہیں۔ اب مثال کے طور پر مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ میں فجر کی نماز میں کبھی کبھی وہ ایسی صورت پڑھتے ہیں جس میں سجدہ بھی ہوتا ہے، تو وہ وہاں کے لوگ عربی جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے اور سب سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن جہاں نہیں معلوم، جس طرح تراویح میں ہوتا ہے، اعلان کر دیتے ہیں پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں آیت سجدہ آئے گی، تو اگر آئی ہے نماز آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں یا جماعت کے ساتھ، اسی وقت سجدہ کرنا چاہیے۔ ایک بات یہاں پر آ گئی ہے تو بتا دوں، 14 سجدے ہیں قرآن میں۔ یہ جب نازل ہوئی تھی آیت، جبریل امین نے بھی سجدہ کیا، نبی پاک نے بھی سجدہ کیا، جو کوئی پڑھے سنے اس کو بھی سجدہ کرنا ہوتا ہے۔ آپ کو کوئی مشکل پیش آ جائے، کوئی آپ کی خاص تکلیف ہو، تو یہ 14 آیتیں سجدے کی ایک ہی وقت میں پڑھیں، سجدے کریں اور پھر دعا کریں، تو بزرگوں نے بتایا کہ اس طرح کرنے سے آپ کی مشکل جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ یہ ایک بات آئی تو میں نے بتا دی۔ جی محمد شفیق صاحب کا سوال گوجرانوالہ سے، اس بات کا کیا مطلب ہے کہ انسان کی قسمت میں جتنا رزق لکھا ہے اسے اتنا ملنا ہے، اب چاہے وہ حلال طریقے سے حاصل کرے یا حرام طریقے سے؟ آپ لوگ یا تو میری باتیں سنتے نہیں ہیں، اس لیے بہرحال سوال بار بار آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک علم ہے جو ذاتی ہے، اس کو کسی نے دیا نہیں، وہ معبود ہے، وہ خود سے جانتا ہے۔ کل شیء عندہ بمقدار قرآن میں ہے، اللہ نے ہر چیز جو بنائی ہے اس کی اللہ کے ہاں جو بھی مقدار وہ اللہ کو معلوم ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا جو رزق ہے وہ لکھ دیا، انعام نہیں لکھا جاتا، انعام کا حساب نہیں ہوتا، جو اس کے نصیب میں، نصیب کا مطلب حصے میں، اس کے شیئر جو بھی ہے، اب وہ حاصل کرنا ہے آپ نے۔ اب اس کے لیے آپ جائز طریقہ اختیار کرتے ہیں یا ناجائز کرتے ہیں، اس کا وبال آپ پر ہے۔ کیوں کہ وہ عمل جو آپ کرتے ہیں وہ آپ کے ارادہ اختیار سے ہوتا ہے۔ میں مثال کے طور پر اگر کوئی چیز خریدتا ہوں، بیچتا ہوں، تو اس میں میرا علم، میری آزادی ہے،
مجھے کسی نے پابند نہیں کیا. میں کپڑے کا کام کر رہا ہوں، لوہے کا کر رہا ہوں، ہارڈ ویئر کا کر رہا ہوں، سینیٹری کا کر رہا ہوں یا اجناس کا کر رہا ہوں، وہ میری آزادی ہے، میرا اپنا ارادہ و اختیار. تو اس ارادہ و اختیار کا آپ کو جزا اور سزا کے معاملے میں سمجھنا ہے کہ آپ نے اپنی اس آزادی کو، اس علم کو، اس ارادہ و اختیار کو کیسے استعمال کیا. صحیح طریقے سے کیا تو جزا پائیں گے، غلط طریقے سے کیا تو سزا پائیں گے. تو وہ جو بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کتنا ہے. اب آپ کیسے پہنچتے ہیں یہ آپ کا اپنا ارادہ و اختیار ہے، آپ کی اپنی آزادی ہے. تو اس کو جو سمجھ لیتا ہے پھر اس کو یہ سوال کی ضرورت نہیں پڑتی. ہم اپنے عمل کے جو ہم نے اپنے ارادہ و اختیار آزادی سے کیا اس کے جواب دہ ہیں. حفیظ الرحمان صاحب کا سوال کہ اکاڑوی فورم پر ایک پوسٹ پڑی تھی جس میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ایک قول تھا کہ انسانوں کے بھی پیر ہیں، فرشتوں کے بھی پیر ہیں، جنات کے بھی پیر ہیں، اور میں عبد القادر سب کا پیر ہوں. اس کے متعلق تفصیلی وضاحت فرما دیجیے. نہیں، اس میں ان کو کیا اشکال یعنی کیا مشکل پیش آئی؟ اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے، اللہ نے ان کو تمام ولیوں کا سردار بنایا ہے. یہ اللہ کی عطا ہے. انہوں نے اللہ کی عطا کا اعلان کیا کہ اللہ نے مجھے یہ درجہ دیا ہے. اب اس میں اشکال کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ کو اولیاء کے اگر درجے معلوم ہے، ایک عام ولی ہوتا ہے، ایک خاص ولی جو آگے نام سنتے ہیں، قطب ہے، یہ قطب مدار ہے، یہ قطب ارشاد ہے. چاروں سمتوں میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو شان دی ہے، اور احادیث کے مطابق یہ اوتاد کیا ہوتے ہیں، ابدال کیا ہوتے ہیں، یہ احادیث میں بیان ہوا ہے. اولیاء کے بارے میں جو کتابیں ہیں ان میں سب ان کے درجے کہ کتنے 40 ابدال ہیں، پھر 300 جو ہیں ان میں کوئی وفات پا جاتا ہے تو وہ ان کو بدلا جاتا ہے. یہ ساری باتیں موجود ہیں. اگر آپ اس پہ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا. تو جو لوگ اس بات کو نہیں جانتے وہ سوال کر لیتے ہیں، وہ پوچھ لیتے ہیں کہ جی کیا ہے. تو میں نے بتایا یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے انہوں نے یہ اعلان کیا ہے. تو ہم اللہ کی عطا کو مانتے ہیں. اللہ جس کو چاہے جو چاہے درجہ مرتبہ عطا فرمائے. محمد شفیع صاحب کا سوال کہ ہر سال 11 نومبر کو پاکستان سمیت دنیا بھر میں بلیک فرائیڈے کے نام سے ایک دن منایا جاتا ہے، کیا یہ نام رکھنا جائز ہوگا؟ یہ پہلے دن ہی جب یہ کہا گیا تھا اسی وقت علماء حق نے بتا دیا تھا. یہ بالکل غلط ہے. ہم نے کہا نا، ہمارے ہاں ویلنٹائن بھی لوگ منا لیتے ہیں، اس کی تاریخ پڑھنے. ہمارے ہاں بسنت بھی منا لیتے ہیں لوگ، غیروں کے تہوار، جبکہ وہ غیر آپ کا کوئی تہوار نہیں مناتے، لیکن آپ ان کے تہوار بڑے شوق سے مناتے ہیں اور آپ کو مبارکباد بھی دیتے ہیں غلط باتوں پہ، جبکہ ان چیزوں پہ مبارکباد دینا کفر پہ لے جاتا ہے آپ کو. تو یہ بالکل غلط ہے. اس کو بلیک فرائیڈے کہنا، ہاں کوئی اور نام رکھ لیتے، آپ اس کو بگ فرائیڈے کہہ لیتے. اس میں چیزیں اگر آپ سستی کرتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں، اور لیکن یہ کہ غلط نام دینا اور اس چیز کو غلط جو رسم ہے اس کو ماننا، یہ غلط ہوگا. اس میں شرعاً کوئی گنجائش نہیں ہے. اشر چودھری صاحب کا سوال کہ بائک کو چوری ہونے سے بچانے کے لیے اگر اس پر سے مٹی صاف نہ کی جائے اور اگر پرانی حالت میں رہے بائک تو کوئی چرائے گا نہیں، یہ اگر خیال رکھتے ہوئے اسے پرانی حالت میں رکھا جائے تو کیا ایسا کرنا نعمت کی ناقدری میں تو شمار نہیں ہوگا؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں گے چوروں کو انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ ہم اس حال میں رکھیں گے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ میلی رکھی ہوئی ہے مگر ہے اصلی. اس طرح کی باتوں سے آپ نے چوروں کو خود رہنمائی کر دی ہے. دیکھیں، صاف ستھرا رکھنا، آپ حفاظت کے لیے جو بھی جائز طریقہ اختیار کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح کا طریقہ کہ جس میں کوئی اور پہلو آ جائے اور وہ شرعی طور پر درست نہیں ہے تو پھر وہ غلط ہو جائے گا. تو صفائی ہمارے ہاں نصف ایمان ہے، لیکن صرف زبانی حد تک ہے.
ہم لوگ نہ بدن صاف رکھتے ہیں، نہ لباس، نہ گھر، نہ ماحول، اور زبان کا تو حال ہی عجیب ہے، ہماری زبان جیسی ہو گئی ہے۔ لیڈروں نے بھی گند ہی سکھایا، گالیاں ہی سکھائیں، ایک دوسرے پہ الزامات، غیبت۔ تو صفائی اچھی چیز ہے، باقی یہ کہ آپ اس طرح اگر گمان کرتے ہیں کہ آپ کی بائک بچ جائے گی، تو میں یہی کہوں گا، میں اس کو شرعاً وہ نہیں کہوں گا کہ یہ آپ کا حرام ہو جائے گا، لیکن یہ کہ آپ صرف اس کو گمان کریں کہ اس کی وجہ سے بچے گا، تو وہ غلط ہو جائے گا۔ عمارہ حسن صاحبہ کا سوال کہ اگر کسی گانے میں کفریہ کلمات ہوں اور وہ ہماری سماعتوں تک پہنچ رہے ہوں تو کیا اس کا برا اثر ہماری روح پر بھی پڑے گا؟ تو اگر آپ اس کو سننے سے بچ سکتے ہیں بچیں، ورنہ لا حول ولا قوت استغفر اللہ معاذ اللہ یہ پڑھیں، بچنے کی کوشش کریں۔ لیکن یہ کہ آپ سن بھی رہے ہیں، انجوائے بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں پوچھ رہے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے یہ کہ اس صورت سے اپنے آپ کو بچانا ہمارے بس میں ہے، تو ہم آواز کو اس کی بند کر دیں یا اس کو کسی طرح روک سکتے ہیں، اور نہیں ہے کہ آواز آ رہی ہے اور ہم نہیں روک پا رہے، تو کم از کم اپنے کان بند کر لیں۔ ہم اس جگہ سے ایسے اپنا انتظام کر لیں کہ وہ آواز نہ آئے، اور آ رہی ہے تو اس پر اتنے کلمات ہم کہیں، اعوذ باللہ پڑھیں، لا حول پڑھیں، معاذ اللہ کہیں، یا جو بھی ہم کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ دھن آپ کے دماغ میں اگر سما رہی ہے اور آپ اس کو ایک طرح سے یعنی سنتے ہوئے یہ سب کچھ نہیں کہہ رہے، تو لازمی بات ہے پھر روح پر اثر تو ہوتا ہے، صحبت کا اثر، ہر چیز کا اثر ہوتا ہے، تو آپ پھر یہ کہ گناہ گار ہو رہے ہیں۔ تو کوشش کریں جہاں تک ہو سکے بچنا ہے، اس کے باوجود نہ بچ سکیں اس کے لیے تو رعایت ہوگی، لیکن میں بچنا ہی نہیں چاہ رہا تو پھر تو میں گناہ گار ہوں گا۔ ریحان شیخ صاحب کا سوال کہ پاکستان اور افغانستان کے تیزی سے بڑھتے ہوئے تعلقات کو پیش نظر رکھتے ہوئے بحیثیت امت ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے، کیونکہ ایک سوشل میڈیا صارف کی حیثیت سے مجھے سوشل میڈیا پر یہ دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کے ثبوت بھی واضح ہیں کہ دونوں ملکوں کے شہری پاکستانی افغانیوں سے اور افغانی پاکستانیوں سے کس قدر بدگمان ہیں۔ قرائن، حقائق، فیکٹس، ریئلٹیز ملکوں کے درمیان ہوتے ہیں، لوگوں کے ایک گھر میں دو بھائیوں کے درمیان ہو جاتے ہیں، کبھی غلط فہمی ہوتی ہے اور کبھی اس کو غلط فہمی بنا لیا جاتا ہے، بات کچھ ہوتی ہے میں اپنے انداز سے سمجھتا ہوں، کسی اور نے کسی اور انداز سے کی ہے، تو یہ بدگمانیاں ہمارے ہاں واضح رہے کہ ملکوں کے تعلقات میں ہم اس سے زیادہ کیا کہیں کہ ہمیں شریعت نے بتایا کہ تمام مسلمان مل کر ایک قوم ہے، بھائی بھائی ہیں، ایک جسم کی طرح ہے، مگر رویے اب 57 سے زیادہ اسلامی ملک یا 58 بتائے جاتے ہیں، کیا ان کے حالات ہیں؟ حج عمرے پہ جا رہے ہیں، ساری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں، کیا سلوک ہو رہا ہے؟ ہر ایک کے معاملے میں الگ رویہ کیوں ہے؟ تو کچھ پالیسیاں اگر وہ شرعاً ان میں یعنی آ جائے، کوئی قدغن آ جائے کہ شریعت کی طرف سے کوئی ایسی پابندی ہے، تو پھر تو مسئلہ ہو، لیکن یہ کہ ہم لوگ کچھ اپنے رویوں سے بنا لیتے ہیں، میری اپنی پالیسی، دوسرے ملک کی اپنی پالیسی، کچھ تجربات کی بنیاد پہ بنتے ہیں، تو حکمرانوں میں یہ ضروری ہے کہ وہ لوگ ہوں جن کو شرعی احکام معلوم ہوں، مگر یہاں پر آپ نے وزیروں کو دیکھا، انہیں تو سورہ اخلاص تک نہیں پڑھنی آتی تھی، کلمہ صحیح نہیں پڑھنا آتا، اور غیروں کے لیے ان کے پاس رعایتیں، اپنوں کے لیے کیا ہے؟ تو ایسی صورت میں یہی کہوں گا کہ ڈپلومیسی کے لیے بھی شرعی ہماری تعلیمات موجود ہیں، تو ہمیں ان کا پابند ہونا ہے۔ باقی اگر کسی کوئی تجربہ ایسا، مسلسل واقعات ایسے ہو رہے ہیں، اس کے مطابق اگر حکومت کی پالیسی ہے تو اس کی گنجائش بھی ہے، لیکن اصل چیز یہی ہے کہ معلومات۔ اب مسلمان کہلانے والے بہت ہیں، آپ دیکھ لیں کتنوں میں نبیوں کی، صحابہ کی، اہل بیت کی فوٹو بنائے جا رہے ہیں، کیسے کیسے غلط کام ہو رہے ہیں۔ میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا ویڈیو کے بارے میں جو میں نے شروع میں بات کی ہے، تو یہ بھی مسلمان کہلاتے ہیں۔ اب بتائیں ان کے لیے ہم کیا رعایت رکھیں؟ تو
صورت احوال دیکھ کر، حالات کا جائزہ لے کر جو پالیسی بنائی جاتی ہے اس کو پہلے سمجھنا. ہاں غلط بنیادوں پہ ہے، غلط معلومات پہ ہے تو اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. عبد الکریم عبید صاحب کا سوال کہ اگر کسی کی آمدن کے متعلق ہمیں یقین تو نہ ہو مگر شک ہو کہ اس میں حرام کی آمیزش ہے تو کیا اس گھر کھانا پینا جائز ہوگا؟ اگر وہ کھلے عام حرام کھاتا ہے تو پھر پرہیز کریں گے، ورنہ آپ کے لیے منع نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا وہ وبال ہے. آپ کو جو چیز دی ہے اس نے، ہاں اگر وہ ٹوٹل حرام کا کام کرتا ہے ٹوٹل، پھر اس کے لیے آپ اس کو تنبیہ کریں، وارن کریں، آگاہ کریں، اس کی اصلاح کی کوشش کریں. لیکن یہ کہ آپ کے لیے اس کے گھر کے کھانے کو میں منع نہیں کر سکتا جب تک کہ پوری طرح یہ کنفرم نہ ہو جائے کہ اس کی ٹوٹل کمائی غلط ہے یا وہ حرام کام سے کرتا ہے. تو آمنہ سعد صاحبہ کا سوال کہ آج کل لوگ اپنی حفاظت کے لیے اسلحہ رکھتے ہیں اور چور جب چوری کرنے کے بعد جانے لگتا ہے تو اس پر پیچھے سے گولی چلا دیتے ہیں. کیا ایسا کرنا شرعاً درست ہے؟ کیونکہ اکثر اس سے چور کی جان بھی چلی جاتی ہے. دیکھیں، اگر اس نے آپ پر وار کیا ہے تو جواباً کرنا بالکل آپ کے لیے جائز ہوگا، ورنہ آپ اس کے چور کے کر رہے ہیں تو ایسی جگہ ماریں کہ جان نہ جائے. مثلاً ٹانگ میں گولی ماری جاتی ہے تاکہ یہ کہ وہ بھاگ نہ سکے، پکڑا جائے. لیکن یہ کہ آپ نشانہ ہی دل کا لیں یا دماغ کا لیں تو وہ درست نہیں ہوگا. تو اسلحہ لیا ہے تو اس کا استعمال بھی، ہاں کوئی آپ پر وار کرے آپ کی جان کے درپے ہو تو آپ اپنی جان بچانے کے لیے کر سکتے ہیں. آصف علی صدیقی صاحب کا سوال کہ بچے کی پیدائش کے بعد اگر نفاس کی مدت 40 روز سے تجاوز کر گئی اور خون بند نہ ہوا تو اب عورت کے لیے غسل کرنے کا کیا حکم ہوگا؟ ایسا ہوتا نہیں ہے، بیماری ہوتی ہے. بعضوں کا دو دن میں 3 دن میں ہی ختم ہو جاتا ہے، لیکن وہ 40 دن تک نماز نہیں پڑھتے. غلط ہے. جب خون بند ہو گیا آپ کو غسل کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے. 40 دن پورے نہیں، 40 دن تو میکسیمم، یعنی زیادہ سے زیادہ ٹائم بتایا گیا. اب اگر اس کا نہیں ہو رہا ہے تو فوراً علاج کرائے. مثلاً عام دنوں میں ماہانہ دن جو ہیں وہ 3 سے 10 دن تک میکسیمم، 10 days کم سے کم 3 دن. بعضوں کو 1 دن ہی ہوتا ہے، بیماری ہوتی ہے، کوئی اور وجہ ہو جاتی ہے، لڑکیاں احتیاط نہیں کرتی، اس نہانا نہیں چاہیے ان دنوں میں، یا ٹھنڈی چیزیں کچھ ایسا کر لیتے ہیں. بہت سے لوگ غلط دوائیں کھا رہے ہوتے ہیں یا غلط غذائیں، ان کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اگر اس سے زیادہ ہو یا مہینے میں 2 بار آ رہے ہیں تو علاج کرانا ہوگا. وہ استحاضہ کہلاتا ہے، علاج کرانا ہوگا. اس علاج کرائیں، لیکن یہ کہ وہ مدت زیادہ نہیں ہوگی. مجاہد رضا صاحب کا سوال کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ شین کو سین پڑھا کرتے تھے، کیا یہ روایت من گھڑت ہے؟ بالکل من گھڑت ہے. عرب میں رہتے تھے، بڑی پیاری آواز تھی ان کی. ہاں آواز بھاری تھی اور اذان کے لیے ان کا انتخاب کہ تاکہ دور تک، اس زمانے میں یہ مائک وغیرہ نہیں ہوتے تھے. لیکن یہ کہ اگر بالفرض موٹے ہونٹ کی وجہ سے اگر کوئی تلفظ میں سننے والے کو لگے بھی تو اس میں ان کی کوئی توہین کا پہلو یا بے ادبی کا پہلو نکالنے کی کوشش نہ کرے. تجمل انصاری صاحب کا سوال کہ اگر جھک جانے اور عاجزی اختیار کرنے میں تمہاری عزت کم ہو تو تم قیامت کے دن مجھ سے لے لینا، کیا ایسی کوئی حدیث موجود ہے؟ دکھائیں. یہ جو سوشل میڈیا پہ جو لوگ نبی کے نام سے فرمان رکھ رہے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے. ابھی ایک صاحب نے بھیجا کہ جی وہ رمضان میں اتنے دن ہے، جو سب سے پہلے اطلاع دے گا اس کو جنت کی بشارت. کہاں ہے یہ؟ اس طرح نہ کرو، کیونکہ واضح حدیث ہے جو بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمائی اور ان کے نام سے کہی جائے تو وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بناتا ہے. تو اس طرح کی باتوں سے بچیں. محمد وسیع احمد صاحب کا سوال کہ جانور ذبح کرتے وقت اگر ذابح تکبیر کہنا بھول جائے تو اب کیا حکم ہوگا؟ بھولا ہے تو اور بات ہے، لیکن یہ کہ وہ پڑھتا ہی نہیں یا اس کی عادت ہے
یا اس کے بارے میں شبہ ہے تو پھر اور بات ہوگی. اگر بھول گیا ہے تو کوئی بات نہیں، اس وقت فوراً یاد آ گیا، آپ نے پڑھ لیا، اس نے بھی پڑھ لیا، تھوڑی دیر ہو گئی. لیکن بھول گیا ہے تو اور بات ہے. لیکن یہ کہ جان بوجھ کے نہیں پڑھی یا کوئی اور بات ہے تو پھر مسئلہ اور ہوگا. محمد اسامہ صاحب کا سوال، یہ فیس بک کے قواعد اور اصولوں کی وجہ سے کچھ الفاظ مجھے تبدیل کرنے پڑیں گے. یہ ان کا سوال یہ ہے کہ ہمارے دین میں قصاص کا ذکر ہے، تو ابھی جو قیدی رہا کیے جا رہے ہیں اس میں ہماری جانب سے جو قیدی رہا کیے جا رہے ہیں وہ اچھے سلوک کے بعد کیے جا رہے ہیں، جبکہ وہاں سے جو رہائی ہو رہی ہے وہ شدید جبر اور تشدد کے بعد ہو رہی ہے. تو اب جب کہ ہمارے اچھے سلوک کا ان قیدیوں کے ساتھ کوئی اثر نہیں ہو رہا اور وہ پھر بھی ہم پر جبر اور ظلم ہی کر رہے ہیں، تو کیا قصاص کے احکامات اب لاگو نہیں ہوں گے؟ قصاص کس کے لیے؟ قصاص کا حکم جو ہے وہ عدالت کے تحت ہوتا ہے. اب یہ جو اس وقت جو خاص ایک ملک کے حوالے سے کہہ رہے ہوں گے نا، جو اس وقت جنگ چھڑی ہوئی ہے، تو ان کو یاد رہے ان سے کیوں اچھی توقع کر رہے ہیں؟ کیا ہم ان کی وجہ سے اپنے دین کی تعلیمات کو بھلا دیں؟ وہ جو خاتون تھیں جن کا بہت کچھ لٹ گیا تھا، حدیث شریف میں آتا ہے، تو وہ اس حالت میں بھی پردہ، ان کا میں نے بیٹا کھویا ہے، حیا نہیں کھوئی، ایمان نہیں کھویا. تو ہم اپنی تعلیمات پر رہیں گے اور ہمیں اس کا اجر اللہ دے گا. اگر دوسرے غلط کر رہے ہیں تو دنیا میں ایکسپوز ہی ہوئے نا، پوری دنیا کو معلوم ہو گیا کہ اصل دہشت گرد کون ہے، سامنے آ گئی ہے نا. اب دنیا کے بعد پہچان لیا ہے. اب وہ کتنے پردے ڈالیں، چھپا نہیں سکتے اپنے آپ کو. پوری دنیا نے احتجاج کیا ہے. تو آپ قصاص کا مسئلہ آئے گا تو عدالت میں آئے گا نا. اب وہاں پر کون ہے جو ان کے لیے کرے؟ تو آپ یہ چاہیں گے کہ نہیں ہم بھی وہ بن جائیں اسی طرح، تو یہ نہیں بتایا گیا ہمیں، یہ نہیں سکھایا گیا. تو نہ کرو گر برا کرے کوئی، نہ کہو گر برا کہے کوئی. تو ہمیں، لیکن جہاں بات دین کی آئے گی وہاں ہم لازمی کریں گے. لیکن کسی نے میرے سے بدسلوکی کی ہے تو میں صبر کر لیتا ہوں، آگے اس کا جرم تو اللہ دیکھ رہا ہے، ان کے ساتھ ویسا ہی ہوگا. مگر اب بات چونکہ سوال آ گیا ہے، میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو سوال انہوں نے کر لیا. آپ مجھے بتائیں کہ آپ مسلمانوں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے دوسروں کی چیزیں چھوڑی؟ ان کو تجارتی میدان میں شکست دینے کے لیے یا کمزور کرنے کے لیے ہم نے کچھ کیا؟ کیا ہم حق والوں کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں؟ کیا ہم واقعی؟ لیکن ہمارے ہاں تو ساری وہ تفریح ہے اور سب کچھ. تو ہم بھی تو اپنے آپ پہ غور کریں نا کہ ہمارے پاس ان کے لیے کتنا درد ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنی وہ غلط تقریبات، فضول خرچی نہیں چھوڑ رہے. اب ہم قوالی نائٹ ہوتی ہے، کبھی آپ دیکھیں اس کی ویڈیو، باقاعدہ مقابلے پہ نوٹ لٹائے جا رہے ہوتے ہیں. انہی سے کہو کہ جی وہاں کچھ دے دو تو نہیں دیں گے. یہ ہم غلط چیزوں پر ہم جب خود راضی ہو رہے ہیں تو مجھے اور آپ کو اپنی بھی تو فکر کرنی چاہیے. تو شرعی تعلیمات جو ہیں ان کو ترک نہیں کیا جائے گا. ہاں جب صورتحال ایسی ہو جائے گی، ہو سکتا ہے وہ جو ہمارے سلوک سے اچھے جائیں گے کل کو، ہو سکتا ہے ان کو ایمان کی دولت مل جائے، یا یہ کہ ان کو احساس ہو جائے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بدر کے قیدی بھی تو آئے تھے نا، مثالیں موجود ہیں نا. تو ہم شرعی تعلیمات کو ترک نہیں کریں گے. حماد خان ترین صاحب کا سوال کہ کیا جہاد صرف کسی ملک کی فوج پر فرض ہے یا اس کی عوام پر بھی؟ اور اگر اس ملک کی حکومت جہاد فرض ہونے کے باوجود بھی اس کا اعلان نہ کرے تو عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر وہ اسلامی حکومت ہے اور اسلامی احکام جانتے ہیں، دیکھیں مسلمان ہونا، مسلم ملک ہونا اور بات ہے، لیکن یہ کہ اسلامی وہاں پر حکومت ہونا کہ باقاعدہ شریعت نافذ ہے یا نہیں. تو جہاد کا اعلان کرنا کس کے اختیار میں ہے؟ لازمی بات ہے وہ اس درجے کا عالم ہو یا وہاں کا کوئی بڑا عالم اس کو کہے. تو اعلان کس کی طرف سے ہوگا؟ عام لوگوں کی طرف سے نہیں ہو سکتا. ہمیں جس طرح کہا گیا کہ لڑائی کی تمنا نہ کرو، مگر لڑائی چھڑ جائے تو پھر بھاگو بھی نہیں اس سے. تو اعلان کون کرے گا؟ وہ ذمہ دار. وہ اگر اعلان کرے گا تو صرف یہ نہیں ہے، پھر تمام مسلمانوں کے لیے ہوگا، وہ اس کو کرنا ہوگا. لیکن کہاں ہیں وہ مسلمان؟ مجھے دکھائے تو جائیں.
آپ کی ابھی تک جو رائے ہے آپ لوگوں نے مجھے بتائیں تقریباً کتنا مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے، کس ملک نے کیا کیا ہے سوائے چند افراد نے سامان بھیجنے کی کوشش کی ہے؟ للکارا کس نے ہے؟ جتنا غیروں نے احتجاج کیا اپنوں نے تو اتنا بھی نہیں کیا۔ محمد علی صاحب، آپ نے حجامہ کروانے کی تاریخ کے حوالے سے پوچھا۔ گزشتہ نشست میں آپ کا یہ سوال شامل کر لیا گیا تھا۔ آج سیشن نمبر 162 ہے، سیشن نمبر 161 گزشتہ جمعرات والے سیشن میں آپ کا سوال شامل کر لیا گیا تھا۔ اگلا سوال صوبان شیخ صاحب کا کہ شادی کے بعد الگ رہنا چاہیے یا والدین کے ساتھ؟ جی، والدین کی خدمت سے کسی وقت منہ موڑا نہیں جا سکتا۔ اگر وہ تنہا ہیں، ان کو آپ کی ضرورت ہے تو آپ ان کے ساتھ رہیں، اور اگر وہ تنہا نہیں ہیں اور آپ کو الگ رہتے ہیں تب بھی آپ نے ان کی خدمت سے کسی طرح منہ نہیں موڑنا۔ بچے ہو گئے، آپ کو جگہ چاہیے، آپ الگ رہ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ ماں باپ کو تنہا چھوڑ دینا، ان کا کوئی پرسان حال نہ ہو، اس صورت میں آپ گناہ گار ہو جائیں گے۔ تو اولاد لڑکے ہیں یا لڑکیاں ماں باپ کے حوالے سے بے پرواہ نہیں ہو سکتے۔ تو دیکھ لیا جائے۔ ہاں، اگر آپ کی زوجہ محترمہ یعنی ان کی بہو ان کو نہیں رکھنا چاہتی ہے تو اس کے لیے اگر آپ کو ایسی نوبت ہے، اول تو اس کو سمجھنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، نہیں تو بیٹے سے کوتاہی ہوگی تو آگے آپ کی اولاد پھر آپ کے ساتھ اسی طرح کرے گی، کیونکہ یہ وہ معاملہ ہے جس کا دنیا میں ہی بدلہ ملتا ہے۔ تو ذہن میں رہے، ان کی خدمت سے منہ نہیں موڑیں گے۔ اگر مجبوری ہے الگ رہ سکتے ہیں، الگ رہنے میں منع نہیں ہے، کیونکہ لڑکی کو رہائش دینا، اب گھر میں ایک کمرہ ایسا ہو کہ وہ کنڈی لگا کے بیٹھ سکے، تو نے کنڈی کیوں لگائی ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، تو وہ شرعاً غلط کرتی ہیں وہ ساسیں یا ساس سسر یا نندیں جو کہلاتی ہیں کہ نہیں جی بہو جو ہے اس نے اندر سے کنڈی کیوں لگائی۔ شرعی طور پر اس کو اجازت ہے، اس کے پاس ایک کمرہ ہو کہ وہ آزادی سے اس میں بیٹھ سکے، اس کو تو وہ بھی نہیں دے رہا ہے، تو پھر شوہر جو ہے وہ اس پر ذمہ داری آئے گی، کیونکہ نان نفقہ سکنا دینا شریعت نے مقرر کیا ہے۔ تو کم از کم ایک کمرہ، اور وہ دیکھے کہ جی شوہر کی اتنی حالت نہیں ہے، اس سے مطالبہ کرے، نتیجے میں وہ اخراجات کا مسئلہ آئے گا، وہ حرام کمائے گا، وہ وبال، تو اس کو سمجھا جائے۔ تو اگر وہ ماں باپ کی خدمت سے منہ موڑے گا تو پھر اس کے پاس وہ شرعی طور پر گناہ گار رہے گا۔ شاہ نواز صاحب کا سوال کہ اگر ستر کھلا ہوا ہو تو اور اگر اسی حالت میں وضو کر لیا تو کیا ہو جائے گا؟ ستر کھل بھی جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ شہوت ہوگی تو پھر ٹوٹے گا۔ کسی شخص نے کپڑے بدلتے ہوئے ستر کھل بھی گیا ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن احتیاط۔ اور اسی حالت میں اگر وضو کیا؟ جی اس نے کر لیا، اس کے مجبوری تھی، کوئی اس کے گھٹنے پوری طرح نہیں ڈھکے ہوئے تھے یا ناف ننگی تھی، مجبوری تھی، کیا ہے تو وضو ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں غسل بھی تو آپ کرتے ہیں نا، جی۔ اس سے سمجھ لیں نا آپ بات کو۔ اگلا سوال ندا فاطمہ صاحبہ کا کہ کیا قرآن پاک پر قسم اٹھانا گناہ کبیرہ ہے؟ جھوٹی قسم اٹھانا اور بلا وجہ اٹھانا بہت وبال۔ جھوٹی قسم اٹھانا تو انسان کو قرآن پر کہاں لے جائے گا، اللہ کی پناہ۔ تو قرآن پر قسم اٹھانا وہ جائز ہے، مجبوری ہو تو، ایسی کہ صورتحال بہت بگڑ گئی ہے، قسم اٹھائے بغیر معاملہ ختم نہیں ہو رہا تو مجبوراً، لیکن جھوٹی قسم اٹھائے گا تو پھر تو بات کفر تک بھی جا سکتی ہے۔ سید جنید شاہ صاحب کا سوال کہ عقیقے کی کیا شرائط ہیں؟ شکرانہ، اللہ نے نعمت دی ہے اولاد کی، شکرانے کے طور پر سنت طریقہ یہ کہ 7ویں دن بچے کے سر سے بال اتارے جائیں، ان کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی جائے، اور شکرانے میں لڑکی کے لیے 1 بکرا بکری یا لڑکے کے لیے 2 بکرے بکری یہ کرتا ہے یا بکرا کرتا ہے، وہی شرائط جو قربانی کی ہوتی ہیں، یعنی صحت مند اچھا جانور۔ کسی کے پاس نہیں ہے تو لازمی نہیں ہے،
قرض لے کے نہیں کرے. حیثیت ہے، پیسے پاس نہیں ہے، لیکن حیثیت ہے تو قرض لے لیا اور بات، لیکن قرض لے کے نہیں ہے تو کرے. 21 دن تک، 7ویں دن، 14ویں دن، 21 دن، ان میں سے کر لے. نہیں ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ چیز نہیں، بعد میں بھی لوگ کر لیتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے، نہیں تو کوئی بچے میں کمی رہ جاتی ہے. اگر آپ کی حیثیت ہے اور آپ نہیں کرتے تو پھر غلط ہے، لیکن حیثیت ہے تو کرنا چاہیے اور وقت پہ کریں، تاکہ یہ کہ بچے میں کوئی کمی نہ رہے. پھر ساری عمر دواؤں سے وہ پورے کرتے ہیں آپ. تو یہ شکرانہ ہے اللہ کی طرف سے، اللہ نے نعمت دی ہے تو اس کی بارگاہ میں شکرانہ. اور وہ گوشت ماں باپ خود بھی کھا سکتے ہیں، رشتہ دار بھی کھا سکتے ہیں، امیر غریب سب. تو یہ کرنا سنت ہے، لیکن کسی کی حیثیت نہیں، کسی کے پاس نہیں ہے تو اس پہ لازم بھی نہیں ہے. وہ ویسے اپنے طور پر دعا کر لے، جتنا ہو سکتا ہے کچھ صدقہ کر لیتا ہے. عادل خان صاحب کا سوال کہ تصویر والے لباس کی خرید و فروخت کے بارے میں کیا شرعی احکام ہیں؟ جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے، نہیں کرنی چاہیے. جو چیز غلط ہے، مثال کے طور پر آپ گارمنٹس بیچتے ہیں تو آپ دوسرے بھی تو لا سکتے ہیں. آپ کیوں رواج دینا چاہتے ہیں اس گناہ میں، کیوں بڑھاوا دینا چاہتے ہیں جو چیز غلط؟ میں تو بچوں پہ حیران ہوتا ہوں، ماں باپ کیوں لیتے ہیں تصویروں والے؟ وہ نہ لے، ڈسکریج کریں، ان کو حوصلہ شکنی کریں تاکہ لوگ بنانا چھوڑیں. ہم خرید رہے ہیں، وہ بناتے جا رہے ہیں. اب تو آپ نے بسکٹوں پہ تصویریں بنا دی ہیں، کھانے پینے کی چیزوں پہ بنا دی ہیں. اس جو شروع میں نے آپ کو بات کی نا، ہمارے اندر یہ چیزیں آہستہ آہستہ ڈالی جاتی ہیں، غیرت، آپ کا احساس ختم کرنے کے لیے، اور آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں. محمد عمر صاحب کا سوال کہ اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ درزی سوٹ سینے کے بعد بچا ہوا کپڑا خود ہی رکھ لیتے ہیں، کیا ان کا بلا اجازت ایسا کرنا جائز ہے؟ ایک ہوتا ہے کہ ایسی قطریں ہیں جو استعمال میں نہیں آ سکتی، لیکن اتنا کپڑا ہے کہ اس کی کوئی چیز بن سکتی ہے تو اس کو بتا دینا چاہیے. یا یہ کہ شروع میں طے ہونا چاہیے کہ جی اس میں سے جو بچ جائے گا وہ، اگر وہ ان کو بھی معلوم ہے اور دونوں اس پہ راضی ہیں تو پھر تو گنجائش ہے. لیکن خام خاص سائز میں فرق کر کے نکالنا، اس طرح کرنا، وہ جائز نہیں ہوگا. زہیب حسان صاحب کا سوال کہ جمعہ کا خطبہ اگر نکل جائے اور ہم بغیر خطبہ سنے ہی نماز ادا کر لیں تو کیا جمعہ ہو جائے گا؟ نماز ہو جائے گی، ثواب آپ کا جاتا رہے گا. لوگ آخری وقت میں آتے ہیں تو نماز ہو جاتی ہے ان کی، لیکن وہ ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں. عبد الکریم صدیقی صاحب کا سوال کہ ملاقات کے بعد جاتے وقت سلام کرنا چاہیے یا خدا حافظ کہنا چاہیے؟ جی، سلام کے بعد خدا حافظ کہا جاتا ہے. سلام آتے بھی جاتے بھی، لیکن خدا حافظ، اللہ حافظ، جس طرح وہ استودعکم اللہ کے الفاظ عربی میں ہیں، یا بزرگ کہہ دیتے ہیں اللہ کی سپرد، تو وہ بعد میں، لیکن سلام دونوں ٹائم. کوئی اگر بھول گیا تو اور بات ہے، ورنہ سلام کہنا چاہیے. ہمارے ہاں خواتین کو سلام کریں نا بزرگ تو کچھ آگے سے کہتی ہیں جیتی رہو، جیتے رہو. یہ جملے ان کو سلام کا جواب دینے کے بعد کہنے چاہیے. وعلیکم السلام، جیتے رہو، دعائیں جو دینی ہیں پہلے سلام کا جواب. سلام کا جواب نہیں دیا تو گناہ گار ہو جائیں گے. سلام کا جواب واجب ہوتا ہے. تو اسی طرح سلام آتے بھی کریں، جاتے بھی، اور سلامتی پھیلائیں گے، برکت ہوگی. مصدق رضا صاحب کا سوال کہ اگر کسی شخص نے ہمارا مذاق اڑایا جس سے ہماری دل آزاری ہوئی تو کیا بدلے میں اس کا بھی اسی انداز میں مذاق اڑا سکتے ہیں جس سے اس کی دل آزاری ہو؟ اگر اس نے آپ کی توہین کی غرض سے یا آپ کو نیچا دکھانے کے لیے، تو تکبر کرنے والے کے ساتھ تکبر سے پیش آنا اس کا علاج ہے، نیکی ہوتا ہے. التکبر مع المتکبر صدقۃ. لیکن آپ اس کو احساس دلائیں کہ میں ایسا تمہارے ساتھ کروں تمہیں کیسا لگے گا، تاکہ وہ معافی چاہ لے. لیکن یہ کہ آپ بھی اسی طرح کریں گے تو دونوں برابر ہو گئے.
اس نے اگر کیا تو آپ نے بھی کر دیا تو برابر ہو گیا. اب آپ کے پاس کوئی وہ دل دکھانے والی بات نہیں رہی کیونکہ آپ نے بدلہ لے لیا. تو بدلہ لینے کی طاقت ہو اور نہ لے، ہر معاملے میں نہیں ہے، یا ہر جگہ فٹ نہیں کر لیجیے گا. بدلہ لینے کی طاقت اور نہ لے تو وہ اس کے لیے زیادہ ثواب ہے. مگر ایک شخص کی عادت ہے تو اس کو احساس بھی دلائے، کیونکہ بہت سے لوگ کہنے کے عادی ہوتے ہیں، سہنے کے نہیں ہوتے. وہ جس کو چاہے کہہ لیں، کوئی ان کو کہے تو برداشت نہیں ہوتا، تو یہ غلط بات ہے. اور دل آزاری تو بہرحال گنجائش نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ایمان کا مسئلہ ہو. جہاں ایمان کا کسی کا دل دکھتا ہے سچی بات کہنے سے تو دکھتا رہے، وہاں نہیں. اچھا انداز میں کی جائے گی، لیکن یہ کہ اس کو تکلیف، مثلا میں سچ بولوں اور وہ اس کو برا مانے تو وہ اس کی پرواہ نہیں ہوگی. مگر پھر بھی ہمیں اچھے اخلاق اپنانے ہیں. یہ آج کا آخری سوال. انشاءاللہ جو سوالات رہ جائیں گے وہ اگلی نشست میں ابتدا میں لے لیے جائیں گے. آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں. اگر لائیو اسٹریم ختم ہو جائے تب بھی آپ اگلی نشست سے پہلے لکھ دیجیے گا. اگر دوران نشست آپ کو کبھی یہ محسوس ہو کہ بارہا سوال بھیجنے کے باوجود بھی آپ کا سوال شامل نہیں کیا جا رہا، تو ممکنہ طور پر اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ فیس بک نے آپ کا کامنٹ ہائیڈ کر دیا ہو. فیس بک کچھ کامنٹس کو آٹو ہائیڈ کر دیتا ہے، جس میں سوال کے متن میں اگر اسے کوئی کسی الفاظ پر اعتراض ہو تو پھر وہ اس کامنٹ کو ہی ہائیڈ کر دیتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کا کہ سوال بھیجنے والا یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس کا سوال نظر انداز کیا جا رہا ہے، کیونکہ چاہے کامنٹ ہائیڈ کیوں نہ ہو جائے لیکن جس نے سوال بھیجا ہے اس کو سیشن ختم ہونے تک وہ سوال نظر آ رہا ہوتا ہے. وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس کا سوال نظر انداز کیا جا رہا ہے، جبکہ حقیقتاً وہ سوال ہم تک پہنچتا ہی نہیں ہے. تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ان باکس کے ذریعے اپنا سوال بھیج سکتے ہیں. اس کے علاوہ واٹس ایپ نمبر ہے آپ کے اسکرین کے دائیں جانب آ رہا ہوگا، آپ اس پر بھی اپنے سوالات ہفتہ بھر میں بھی اور دوران نشست بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں. آج کا آخری سوال حمزہ معین صاحب کا کہ ماں کا دودھ بخشنا کیسا ہے؟ اگر ماں نے دودھ نہیں بخشا یا اولاد نے نہیں بخشوایا تو کیا حکم ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں. ماں کا حق نہیں مانا، اس کی تعظیم نہیں کی، اس کی خدمت نہیں کی، وہ باتیں، یہ دودھ بخشنے کی باتیں لوگوں نے اب محاورے میں بنا لی ہیں. اس دودھ بخشوانے کا اصل مطلب یہ ہے کہ ماں کی توہین کی، یا اس کی خدمت نہیں کی، یا اس کا خیال نہیں کیا. جو شرعی احکام ہے اتنا ہی ہے. یہ باقی لوگوں نے ایسے ہی محاورہ بنا لیا. اس سے مراد یہی ہے کہ اس کا حق نہیں پہچانا. تو جن لوگوں میں یہ آتا ہے کہ جنہوں نے ماں کا حق نہیں پہچانا، ان کے لیے ہے ضرور کہ ماں باپ راضی نہیں ہوں گے تو پھر جنت کا تصور کیسا. تو جو شریعت احکام، باقی یہ دودھ بخشوانے والی بات لوگوں نے اس کانسیپٹ میں بنا لی ہے. ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے اور اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، جن میں راؤ عبداللہ صاحب، عائشہ صاحبہ، عالیہ حسین صاحبہ، رمشا صاحبہ، ام اون رضا صاحبہ، صوبان شیخ صاحب، فردوس انجم صاحبہ، سیدہ، یہ نام پڑھنے میں نہیں آ رہا، سیدہ فاطمہ صاحبہ، جاوید شیخ صاحب، حاجی محمد رفیق صاحب، عزیز عبد الرحمن صاحب، محمد ایوب صاحب، شاہ نواز صاحب، مولانا منظور احمد حسینی صاحب، طارق محمود صاحب، وقاص خان صاحب، محی الدین قادری صاحب، ابرار احمد صاحب، اختر صاحب، سید محمد ساجد صاحب، عباس علی صاحب، آصف فاروقی صاحب، طاہر محمود قادری صاحب، مزمل صاحب، وقاص مصطفیٰ قادری صاحب، اکرم شمسی رضوی صاحب، شازیہ علی صاحبہ، محمد شفیق صاحب، حفیظ الرحمن صاحب، محمد شفیع صاحب، اشر چودھری صاحب، عمارہ حسن صاحبہ، ریحان شیخ صاحب، عبد الکریم عبید صاحب، آمنہ سعد صاحبہ،
آصف علی صدیقی صاحب، مجاہد رضا صاحب، تجمل انصاری صاحب، محمد وسیع احمد صاحب، محمد اسامہ صاحب، حماد خان ترین صاحب، محمد علی صاحب، ندا فاطمہ صاحبہ، سید جنید شاہ صاحب، مظہر خان صاحب، ظفر خان صاحب، عادل خان صاحب، محمد عمر صاحب، فوزیہ عبد القادر صاحبہ، زہیب حسان صاحب، عبد الکریم صدیقی صاحب، مصدق رضا صاحب، صعیبہ منصور صاحبہ، ناصر علی صاحب، قاری رسول بخش چانڈیو صاحب، حمزہ معین صاحب اور امانت علی قادری صاحب، اور جن جن کے نام شامل نہ ہو سکے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں. آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے انشاءاللہ. یہ نام کے حوالے سے وہ سید احد شاہ صاحب آتے تھے، وہ لکھتے تھے، ان کو چوٹ لگی ہوئی ہے، تکلیف کی وجہ سے وہ آ نہیں رہے. عبد الرافع مانی صاحب بھی نہیں آ رہے. ربی صاحب آئے تھے لیکن وہ غائب رہے. تو یہ رضوان صاحب نے لکھے ہیں کچھ نام، جو رہ گئے ہوں معافی چاہتے ہیں، کیونکہ وہ دونوں ٹیلی فون دیکھنے کی جن کو پریکٹس ہو جاتی ہے تو اب لیے جاتے ہیں نام، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ جان بوجھ کے اس کا نام چھوڑ دیا گیا. اس لیے میں نے اتنی بات کی. غزہ، فلسطین، وہاں کے احوال میں بھی ذکر کر رہا ہوں، آپ بھی دیکھ سن رہے ہوں گے. مسلمان ملکوں نے مل کر ان کے لیے کچھ نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا. آج اگر اسی طرح یہ کام چلتا رہا، جنگ بندی کی گئی 3-4 دن کے لیے دنیا کے دباؤ پر، کچھ اپنے لوگوں کو رہا کرانے کے لیے، اس میں دونوں طرف سے ہوا. سوال میں بھی آیا تھا، حماس نے رہا کیا تو اسرائیلی مسکراتے ہوئے گئے، شکریہ ادا کرتے ہوئے گئے. وہاں سے جو آئے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا وہاں، وہ بھی منظر آپ کے سامنے آئے. ہمارے پاکستان کا تو حال یہ ہے کہ وہ ایک کرکٹر معین خان، ان کے بیٹے اعظم خان ہیں، اپنے بیٹ پر شاید فلسطین کا جھنڈا یا اسٹیکر لگا لیا تھا، تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان پہ جرمانہ لگایا. سنا آپ نے؟ یہ کوئی انٹرنیشنل لا نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل کرکٹ والوں کی کوئی وہ بات نہیں. پاکستان PCB، پاکستان کرکٹ کنٹرول بورڈ جو ہے، اس کی طرف سے. میں نے کہا نا کون کون سا دکھڑا روئیں آپ کے سامنے، کیا کیا کہیں آپ سے. وہ جہلم میں ایک شخص کے پاس مفتی صاحب گئے، وہ آپ نے وہ منظر بھی دیکھا کہ پولیس والوں نے مفتی صاحب کو واپس کیا. کسی فوجی، کسی جج، کسی حکمران کے بارے میں ہوتا تو کیا یہی رویہ ہوتا؟ وہ شخص کس کس کے لیے کیا کیا لفظ استعمال کر رہا ہے، چیلنج کر رہا تھا. تاریخ طے تھی، گئے اور وہ باہر نہیں نکلا. اس کے لوگ آ کر کیا کرتے رہے، آپ نے دیکھے ہوں گے، ویڈیوز بھی دیکھے ہوں گے. اب کچھ لوگ اس مفتی کو برا کہنا شروع ہو گئے. اگر وہ ہمت کر کے گیا ہے تو کس کی عزت کے لیے گیا ہے؟ جی اس نے تو کبھی جواب نہیں دیے تھے، فلاں نے دیے تھے. کچھ ایسے بھی ہیں مہربان جو دوسرے کی تعریف نہیں پسند کریں گے یا دوسرے کو شاباش نہیں دیں گے کہ اس نے کچھ تو کیا. نہیں جی، جو ہوا یوں ہوا وہاں ہوا. یہ ہمارے ہاں کا مزاج ہے. ہمارے حکمران ہمارے اندر سے جاتے ہیں، ہم ہی ووٹ دیتے ہیں اور ہم ان کی پالیسیوں کو سہتے ہیں تو وہ دلیر ہو جاتے ہیں. ہمیں روکنا ہوگا ان کو کہ اس ملک کی بنیاد دین کا نفاذ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ پاکستان کی بنیاد. اس ملک میں آپ سیکولرزم لانا چاہتے ہیں, اس ملک میں آپ بے حیائی لانا چاہتے ہیں, ہمیں دیوار بننا ہوگا. یہ حکمران ملک کے مالک نہیں ہیں. وقتی طور پر ان کو وہ فریضہ انجام دینے کے لیے بھیجا جاتا ہے جس کے لیے یہ وعدے کرتے ہیں, اور ان کو وعدے نہ خدا سے وعدہ یاد ہے نہ عوام سے وعدہ یاد ہے. یہ کیوں ایسے ہو جاتے ہیں؟ جو چاہیں یہ کہہ دیں. کیا یہ مالک ہے؟ کیا انہوں نے ملک خرید لیا؟ یہ تو بیچ رہے ہیں ملک کو, ایک ایک چیز بیچ کے. پتہ نہیں اپنی ان کی تنخواہوں میں. اب مثال کے طور پر میرے گھر میں 2 دن سے گیس نہیں ہے, ٹھنڈا پانی ہے, کس سے شکایت کریں؟ ہم کہتے ہیں جی سب بھگت رہے, آپ کو بھی بھگتنا ہوگا. یہ تو حال ہے. مجھے بتائیں ان میں سے کس کے گھر میں سے گیس جاتی ہے, کس کے گھر میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, ان میں سے کس کو پیٹرول کے پیسے دینے پڑتے ہیں؟ ہم لوگ بھگت رہے. ان کے اللے تللے ہمارے پیسوں سے پورے ہوتے ہیں, مگر ان کو سب کچھ ہم روئیں, اور جب چاہیں یہ جس چیز کے چاہیں نرخ بڑھا دیں روز. ان کو کیا پرواہ؟ عوام کا کام یہی ہے کہ ان کو پالیں. یہ عوام کو پالتے نہیں, ان عوام کا کام ہے ان لوگوں کو پالیں. ان کی مراعات, فیسلٹیز, لگژریز عوام پوری کریں. بھلے آپ بھوکے مریں, آپ کے بچے کے پاس دوا کے پیسے ہیں یا نہیں, آپ کے والدین کے لیے آپ کے پاس پیسے ہیں یا نہیں, گورنمنٹ کو آپ دیں. ایسے ظالم حکمرانوں کو اپنا انجام یاد رکھنا ہے, قبر میں بھی حشر میں بھی. دنیا کے 4 دن شاید آپ پورے کر لیں. ہم سب ذمہ دار ہیں, ہم سب خرابی میں سب ذمہ دار ہیں. جو برداشت کر رہے ہیں وہ بھی ذمہ دار ہے. مجھے اور آپ کو اللہ سے ڈرنا ہے. اگر نہیں ڈرتے تو پھر کوئی بات نہیں, آپ کر لیجئے وقت پورا, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, اور درمیان میں برزخ میں بھی سب کچھ سامنے آئے گا. پتہ نہیں کیوں ہم لوگ اتنے بے حس ہو گئے. شاید حرام کھاتے ہیں, کمائی بھی حرام, غذائیں بھی حرام, ہمیں کیا کیا کھلایا جا رہا ہے ہم پرواہ نہیں کرتے. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے. جامعہ رضویہ ضیاء العلوم راولپنڈی کے شیخ الحدیث اور قابل قدر استاد حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب ہزاروی کل انتقال کر گئے. آج ان کا جنازہ تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہماری مسجد گلزار حبیب کے پڑوسی تھے محمد یونس صاحب, پاسپورٹ آفس میں کام کرتے تھے, ان کا بھی انتقال ہو گیا. اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے. ساہیوال میں میرے عزیز تھے شیخ صابر صاحب, ان کا جوان بیٹا طفیل صابر انتقال کر گیا. مجھے پتوکی سے اسامہ رضا صاحب نے اس کے بارے میں بتایا. اللہ تعالی ان کی بھی مغفرت فرمائے, اور بھی جتنے لوگ اس دوران ایمان کے ساتھ چلے گئے اللہ تعالی سب کی مغفرت فرمائے. ہم سب خاتمہ بالخیر چاہتے ہیں تو زندگی بھی بالخیر مانگے نا. ہم جئیں بھی تو خیر کے ساتھ, ہمارے اندر خرابیاں نہ ہوں. شوہر بیوی, ماں باپ, اولاد, دوست احباب, رشتہ دار, آقا, ملازم, ہمیں سب کو یاد رکھنا ہے کہ ہم بھی کسی کے سامنے جواب دہ ہے. سب کو احساس رکھنا ہے. شوہر بیوی پہ گرجتا ہے یا بیوی شوہر کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے, سب کو جواب دینا ہوگا. ماں باپ اولاد کے ساتھ, اولاد ماں باپ کے ساتھ. شریعت نے تو کہا, قرآن نے, اف لکما, رگیں بھی نہیں پھلانی, اف نہیں کہنا ہوں. لیکن ہم ماں باپ کے ساتھ کیسے, اور ماں باپ اولاد کے ساتھ کیسے؟ مسائل طرح طرح کے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہیں, یہی ہمارا سکون اجاڑتی ہے, اسی سے برکتیں رخصت ہوتی ہیں. پھر کہتے ہیں جی کاروبار کیوں غلط ہو گیا. اپنی زبان دیکھو, اپنا مزاج دیکھو, اپنا سلوک دیکھو, اخلاق دیکھو. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. دعاؤں کے لیے بہت سے لوگوں کے پیغام آتے ہیں, سب کے لیے. جو بیمار ہیں جنہوں نے کہا اللہ ان سب کو شفا دے. جو پریشان ہیں اللہ پریشانی دور فرمائے. بے روزگار ہیں اللہ ان کو حلال روزگار عطا فرمائے.
جن کے پاس اولاد نہیں، نرینہ اولاد نہیں، اللہ ان کو بھی نرینہ اولاد عطا فرمائے۔ اس وطن کی خیر ہو، فلسطینیوں کی خیر ہو، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی خیر ہو۔ اللہ میرے اس وطن کو سلامت رکھے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم سچے پکے اچھے مسلمان چنیں، وہ حکمران آئیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہوں۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اور اس کے لیے آپ کو یاد دلاتا رہوں گا 1 فروری کو میرے والد صاحب قبلہ خطیب اعظم حضرت مولانا محمد شفیع صاحب اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ 41واں عرس ہوگا۔ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب میری خواہش ہوتی ہے، زیادہ پڑھیے، جمع کیجئے، ہمیں بھجوائیے گا انشاءاللہ۔ اپنی اپنی جگہوں پہ ایصال ثواب کا اہتمام کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ